ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے خصوصی فیچر پروگرام پاکستان مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت. پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت. یوم تکبیر کی ہر صدا روشنی، ہم نے چاغی پہ جا کے لکھا روشنی 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 روشنی. پاکستان کو عالمی سطح پہ ایک مقام ملا. ایٹمی طاقت بننے کے بعد پورے عالمی دباؤ کے باوجود پاکستانی حکومت نے جو دھماکے کیے، پاکستان کا امیج بہت بہتر ہو گیا. ہم ایک ایٹمی ملک ہے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. 28 مئی یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا جانے والا دن. ہم نے چاغی پہ جا کے لکھا روشنی. بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے، آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا. تم سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن، تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم. یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے جو پاکستان کے 28 مئی 1998 کو کیے جانے والے 6 کامیاب ایٹمی دھماکوں کی سالگرہ کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ دھماکے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی کے مقام پر کیے گئے اور یوں پاکستان مسلم دنیا کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا. بعد ازاں اس دن کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا. 11 مئی 1998 کو بھارت نے راجستھان کے صحرا میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں طاقت کے توازن میں بگاڑ پیدا کر دی. بھارتی دھماکوں کے چند روز تک پاکستان کی خاموشی کو اس کی کمزوری سے تعبیر کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کی کھوکھلی دھمکیاں سب کے سامنے آ چکی ہیں. پاکستان کے پاس نہ کوئی ایٹم بم ہے اور نہ کوئی دھماکہ کرے گا. بھارت اس تاثر کو ہوا دے رہا تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت حاصل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، لیکن پاکستان نے بے بانگ دہل دنیا سے اپنی ایٹمی طاقت ہونے کی حیثیت تسلیم کروائی اور بھارت کے 5 دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کر کے منہ توڑ جواب دے دیا. گزشتہ دنوں بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے، آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا. آج آنے نہ دیں گے کبھی تجھ پہ ہم، جان دے کر بھی لیں گے تجھے ہم بچا. ہے یہ سب کو پتا تیری اس آن کی تیری مسکان. ہر تہوار کو منانے کی اپنی تاریخ اور اسی مناسبت سے اہمیت بھی ہوتی ہے. پاکستان 1947 کو وجود میں آیا، جبکہ 28 مئی کو دفاع کے میدان میں خود کو ناقابل تسخیر بنا کر اپنی بقا کو امر کر دیا. ایٹمی دھماکوں کی بدولت پاکستان دنیا کا 7واں جبکہ مسلم دنیا کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا. آبادی کے لحاظ سے مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان آج بھی اسلامی ممالک کا واحد ایٹمی طاقت ہے اور ایٹمی طاقت ہونے کی بنا پر مسلم دنیا کے قیادت اور سرپرستی کی حیثیت رکھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہندوستان نے 11 مئی کو 5 ایٹمی دھماکے کیے تو پوری دنیا نے پاکستان پر بھرپور دباؤ ڈالا کہ ہم ایٹمی دھماکے نہ کریں. پاکستان کی اس وقت کی حکومت کو دھماکے نہ کرنے کی صورت میں بے شمار معاشی فوائد سے نوازنے کی لالچ بھی دی گئی. ذوالفقار علی بھٹو نے 1965 میں ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہندوستان ایٹم بم بناتا ہے تو ہم گھاس کھائیں گے، بھوکے رہیں گے، لیکن اپنا ایٹم بم ضرور بنائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. Ali Bhutto for what he has stood for, his struggle, what he stands for, and what he has done for Pakistan. I have given assurances again and again that I do not want, my government policy is not to have a nuclear bomb. But at the same time, I have said that why should we be prevented from advancement in nuclear technology? If we want to make advances in nuclear technology for peaceful purposes and not for purposes of war, but we cannot be stopped from using this process. The point is, I make it clear that I am not going to convert this capability for purposes of war. This assurance I have given solemnly.
and inshallah the people of Pakistan will see that I will complete the mission for this great nation. تم سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن، تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم۔ پاکستان کے معروف سائنسدانوں جن میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارک مند قابل ذکر ہیں نے ایٹمی پروگرام پر کام کیا اور پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ ہندوستان یہ تاثر دے رہا تھا کہ پاکستان کے پاس یہ قوت نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے، اگر ہم نہیں کرتے جس طرح کہ اڈوانی کہہ رہا تھا کہ اب پاکستانیوں تم سر جھکا کر چلنا سیکھو اور ہم سے تمیز سے بات کرو، ہم اب ایٹمی قوت ہیں اور ہم کشمیر کو بھی بدور قوت آزاد کرا لیں گے۔ دھماکے تو اس وقت بہت ضروری تھا، تو انڈیا کے دھماکے تھے نا، دیکھیے اس نے 11 اور 13 کو دھماکے کیے، 11 مئی اور 13 مئی کو، اور جب اس قسم کے جارحانہ بیانات دینے شروع کر دیے دبایا آپ نے دھماکے۔ ملت پہ تو نے کر دیا کتنا بڑا احسان، ہم اپنے قوم کے ان محسنوں کو تا قیامت یاد رکھیں گے جن کی کاوشوں کی بدولت وطن عزیز کو مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کی ان خدمات کے اعتراف میں انہیں 2 دفعہ نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا اور بقائے باہمی کے اصولوں پر کاربند ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان۔ الحمدللہ پاکستان آج اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی اسلامی طاقت ہے۔ آج الحمدللہ اگر ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے تو اس کے پیچھے وہ ایٹمی صلاحیت ہے اللہ رب العزت کے بعد۔ آج اگر دنیا ہمارے انٹرنل معاملات میں پراکسی وار ضرور لڑ رہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں جارحیت کرنے سے 100 دفعہ سوچتی ہے اور ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ آج الحمدللہ ہندوستان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر آ کے ان کے افواج جو ہے خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی اٹیک کر سکیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ڈیٹرنس سے برابر کی طاقت ہے۔ ارادہ مضبوط ہو، نیت صاف ہو تو اللہ پاک منزلیں آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ایٹمی طاقت ہے، اب اس کے آگے جا کے آپ نے معاشی طاقت بننا ہے۔ معاشی طاقت بنے بغیر آپ کا ایٹمی طاقت کا زیادہ دیر جو ہے وہ عوام کے پیٹ بھرنے کے لیے کام نہیں آ سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ نے پاکستان کو جہاں ایٹمی طاقت بنایا گیا ہے قائد محترم نواز شریف کی قیادت میں، وہاں انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو انشاءاللہ تعالی یہ معاشی انقلاب پاکستان میں برپا ہوگا اور انشاءاللہ ہم دنیا میں جو ہے عزت کے ساتھ جی سکیں گے۔ بندہ ہے اور پاکستان پائندہ ہے، اب ہم کو آگے بڑھنا ہے اور ہر پل محنت کرنا ہے، نہ بکنا ہے نہ جھکنا ہے، نہ بکنا ہے نہ جھکنا ہے، اب ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان اپنے وسائل کا بیشتر حصہ قوم کی فلاح، بہبود، تعلیم اور معاشی استحکام کے لیے خرچ کرنے کا آرزو مند ہے، لیکن علاقائی اور بین الاقوامی جغرافیائی اور سیاسی تناظر میں اپنے دفاع سے کسی بھی طور پر غافل نہیں رہ سکتا۔ سابق ممبر گلگت بلتستان اسمبلی جاوید حسین اس دن کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ پورا پاکستان کے قوم کے لیے ایک بہت جو ہے نا فخر کا دن ہے، اور یہ میاں محمد نواز شریف کا جو ہے نا تحفہ تھا۔ اس حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں گلگت بلتستان سے کہ آئندہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے ایسے فیصلے کرنے سے گریز نہیں کرے۔ سورج کی تنویر کا، سورج کی تنویر کا، دل آیا تکبیر کا، دل آیا تکبیر کا، سورج کی تنویر کا، دل آیا تکبیر کا، ملت کی تقدیر کا، ملت کی تقدیر کا، دل آیا تکبیر کا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان آج ہتھیار خریدنے کے حوالے سے
دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، چنانچہ اس حد تک جارحانہ عزائم رکھنے والے ہمسائے کی موجودگی میں ہمیں اس بات پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ دفاعی اعتبار سے خود کو اتنا مضبوط بنایا جائے کہ سلامتی کے لیے لاحق خطرات سے نبٹنے کی صلاحیت موجود ہو۔ رکن گلگت بلتستان اسمبلی غلام محمد نے اس دن کی مناسبت سے اظہار خیال کچھ یوں کیا۔ یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم اور سنگ میل حیثیت رکھتا ہے اور ملکی تاریخ کا ایک اہم دن ہے، اور یہ جو دن ہے یہ پاکستان کو دنیا کے نقشے میں مضبوط، توانا اور ایٹمی ملک بنانے میں اس دن نے کردار ادا کیا۔ ان کرداروں میں ہمارے لیڈر قائد میاں محمد نواز شریف اور ڈاکٹر قدیر، ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے بڑا فیصلہ لیا۔ پوری دنیا اس کے حق میں نہیں تھی کہ پاکستان اپنے ایٹمی طاقت کا مظاہرہ کرے، اور چونکہ دنیا کا جھکاؤ ہمارا دشمن ملک انڈیا کی طرف تھا، جس نے پہلے ہی دھماکے کر کے اپنے ایٹمی ملک ہونے کا اعلان کیا تھا، لیکن تمام تر دباؤ کے باوجود ملک کے وزیر اعظم نے، نواز شریف صاحب نے یہ دلیرانہ فیصلہ اٹھایا، اور آج الحمدللہ ہم دنیا کے ایٹمی ممالک میں شامل ہیں۔ آیا ہے یوم تکبیر، آیا ہے یوم تکبیر، آیا ہے یوم تکبیر، امن کے خوابوں کی تعمیر، قوم نے اپنے ہاتھ سے لکھی آج کے دن اپنی تقدیر، ہر لہجہ ہر آن، ہر لہجہ ہر آن برابر جاتے رہنا ہے۔ پاکستان نے ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ہمیشہ ثبوت دیا ہے۔ 18 مئی 1974 کو بھارت نے پاکستان سے محض 93 میل دور راجستھان میں پہلا ایٹمی دھماکہ کر کے ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ بعد ازاں 13 مئی 1998 میں بھارت نے دوسری دفعہ ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی غیرت اور حمیت کو للکارا۔ ایسے میں پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اپنی ایٹمی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر کے بھارت اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے، کسی نے ہماری آزادی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اہلیت ہم رکھتے ہیں۔ صوبائی ترجمان مسلم لیگ نون و سابق ممبر گلگت بلتستان کونسل اشرف صدا یوم تکبیر کا پس منظر اور حکومت وقت کے مدبرانہ فیصلے کے حوالے سے اپنے تاثرات کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ یہ دن یقیناً پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور پوری دنیا میں موجود پاکستانیوں کے لیے قابل فخر دن ہے۔ یہ دن اس حوالے سے بھی اہم ہے جب ہمارے ازلی دشمن ہندوستان نے ایٹمی تجربات کر کے پاکستان کو امتحان میں ڈال دیا، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار، پاکستان کے نامور ایٹمی سائنسدانوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے نہایت ہی بھرپور انداز میں ہندوستان کے ایٹمی تجربات کا جواب دے کے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یقیناً لیڈر اس کو کہتا ہے جو ملکی مفاد میں فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ملک ہماری آن بھی ہے، ایمان بھی ہے، پہچان بھی ہے، اور شکر کریں ہم اللہ کا، سب کرم عنایت ہے اس کا۔ پاکستان بھارت مخاصمت اور بھارت کی توسیع پسندی نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا اور عالمی امن کے لیے بھی تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ بھارت کو بھی چاہیے کہ اپنی ہٹ دھرمی ختم کر کے بات چیت کی راہ اپنائے۔ عالم اسلام نے پاکستان کی جانب سے کیے گئے ایٹمی دھماکوں کو سراہا۔ پاکستان میں جب یہ دھماکے ہوئے تو علماء نے اسے اسلام کی فتح سے تعبیر کیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کا ایٹم بم قومی دفاع کے لیے مخصوص ہے۔ سابق ممبر گلگت بلتستان اسمبلی شیریں اختر کا اس دن کے حوالے سے کہنا تھا، آج میرے لیے ایک اعزاز کا دن ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کو ترقی کے راہ پہ گامزن کیا اور دنیا کا 7واں اور اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی پاور رکھنے والا ملک بنایا۔ جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے، خطے میں طاقت کے توازن کو غیر متوازن کیا، تو اس وقت کے وزیر اعظم جناب میاں نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب
جو اس ایٹمی پاور کے موجود ہیں۔ پاک افواج اور عوام کو اعتماد میں لے کر ان دھماکوں کا اعلان کیا۔ 28 مئی 1998 کو چاغی کے مقام پر ایٹمی دھماکہ کیا، بھارت کے برتری کے غرور کو خاک میں ملا دیا، اور 28 مئی کے دن کو یوم تکبیر کے نام سے منانے کا اعلان کیا۔ تم سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن، تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم۔ قائد اعظم کی زیر قیادت چلا، نہ رکے گا کبھی اپنا یہ قافلہ۔ آنچ آنے نہ دیں گے کبھی تجھ پہ ہم، جان دے کر بھی لیں گے تجھے ہم بچا۔ ہے یہ سب کو پتا تیری اس آن کی، تیری مسکان کی، تیری اس آن کی، تیری مسکان کی، جو بھی ہوگی۔ آج پوری مسلم دنیا میں جہاں جہاں بحران اور مشکلات درپیش ہیں، پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت کی حیثیت سے ہمیشہ آگے بڑھ کر عالمی سطح پر ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ کشمیر اور فلسطین سمیت دوسرے خطوں میں مسلمانوں کی محرومیوں کے ازالے کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ تو رہے شاد آباد میرے وطن، سر بلند تیرے پرچم کو رکھے خدا، یہ ہے اپنی دعا، اپنا تن من یہ دھن ہے امانت تیری، اپنا تن من یہ دھن ہے امانت تیری، وقت آیا تو تجھ پہ لٹائیں۔ ابھی آپ قومی نشریاتی رابطے پر یوم تکبیر کی مناسبت سے خصوصی فیچر پروگرام سن رہے تھے۔ پاکستان مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت۔ تحریر و آواز عارف حسین عارف، پروڈیوسر محمد اسماعیل اور خورشید احمد، نگران اعلیٰ احمر سہیل بسرا، پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔ امن کے خوابوں کی تعمیر، قوم نے اپنے ہاتھ سے لکھی آج کے دن اپنی تقدیر۔ ہر لہجہ ہر آن، ہر لہجہ ہر آن برابر جاگ رہنا ہے۔ آ گیا عظمت و وقار کا دن، آ گیا عظمت و وقار کا دن، کٹ گیا آخر انتظار کا دن، کٹ گیا آخر انتظار کا دن۔ چاہیے کے نظاروں سے سجا میرا نگر ہے، چاہیے کے نظاروں سے سجا میرا نگر ہے، ہر ذرہ میرے دیش کا خورشید و قمر ہے، ہر گوشہ یہاں کا میری چاہت کا سمر ہے۔ یوم تکبیر کی ہر صدا روشنی، ہم نے چاغی پہ جا کے لکھا روشنی، روشنی 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 روشنی۔ ملت پہ تو نے کر دیا کتنا بڑا احسان، سورج کی تنویر کا، سورج کی تنویر کا، دل آیا تکبیر کا، دل آیا تکبیر کا، سورج کی تنویر کا، دل آیا تکبیر کا، ملت کی تقدیر کا، ملت کی تقدیر کا، دل آیا